سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وعز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد. قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ نبأ کی ابتدائی 5 آیتیں عنوان کلام ہیں. بظاہر اس سورہ مبارکہ کا موضوع، اس سورہ کا مضمون آخرت اور قیامت سے متعلق. قیامت اور آخرت یہ بجائے خود بہت عظیم اور بہت اہم اور بہت مفصل مضمون ہے، موضوع ہے مستقل. ان حقائق میں سے ایک اہم ترین حقیقت ہے کہ جو قرآن مجید نے انتہائی پرشکوہ انداز میں پیش کیا. آخرت کا مضمون، آخرت کا موضوع، قیامت کا مضمون، قیامت کا موضوع، آخر قیامت کا موضوع ہے. قیامت کا موضوع ہی قیامت کا مضمون ہے، اور اس کو قرآن مجید نے انتہائی پرشکوہ انداز میں کہنا چاہیے کہ جتنے اسالیب بیان ہو سکتے ہیں کسی امر کی وضاحت کے لیے، وہ سب قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں امر آخرت کی وضاحت کے لیے. توجہ رکھیے کہ یہ ادبی مسئلہ بھی ہے اور علمی مسئلہ بھی. جتنے اسالیب بیان ممکن ہیں لسانی اعتبار سے، اظہار و بیان کے اعتبار سے، اور جتنے اسالیب بیان ممکن ہیں منطقی اعتبار سے، حکیمانہ اعتبار سے، وہ سب قرآن مجید نے برتے ہیں امر آخرت کو سمجھانے کے لیے. یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، آخرت، قیامت. انجام کار ہونا کیا ہے؟ میر تقی میر علیہ الرحمہ نے تو کہیں ارشاد فرمایا ہے کہ مشت خاک اپنی جو پامال ہے یہاں اس پہ نہ جا. مشت خاک اپنی جو پامال ہے یہاں اس پہ نہ جا. سر کو کھینچے گا فلک تک یہ غبار آخر کا.
یہ شعر بھی بے پناہ شعر. آپ میر صاحب کو معمولی شاعر نہ سمجھیں. ملہم من اللہ. میر صاحب صرف شاعر نہیں تھے، نرے شاعر نہیں تھے. میر صاحب کی شاعری میری شاعری نہیں ہے، کہیں کہیں کچھ تفنن ہے، وہ الگ بات ہے. ورنہ بامعرفت شاعر تھے اور اپنی عملی زندگی میں متقی شاعر تھے. ایک متقی انسان. یہ حضرت رفیع سودا رحمۃ اللہ علیہ، مرزا محمد رفیع سودا بھی یہیں آقا باقر صاحب کے امامباڑے میں یہاں مدفون ہیں. اور ہر چند کے وہ کہہ گئے ہیں کہ شور کیا کی جو بالی کل میں نے پرسوں عرض کیا تھا وہ مصرع کہ میر صاحب کا جو شعر پیش کیا جاتا ہے مثال میں کہ سرہانے میر کے سودا کی جو بالی پہ اٹھا شور قیامت، اس کے مقابلے میں سودا کا شعر پیش کیا جاتا ہے کہ سودا کی جو بالی پہ ہوا شور قیامت، خدام ادب بولے ابھی وہ شور قیامت کے لیے تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ جو ذکر اہل بیت ہوتا ہے اس سے ان کی روح کتنی محظوظ ہوتی ہے، کتنی محظوظ ہوتی ہوگی، اس کا آپ کا اندازہ نہیں. یہ حضرات ان کی شاعری میں انسانی اقدار کی شاعری تھی، عرفانی شاعری تھی. بہت سے وہ مطالب تھے کہ اگر ان کے اشعار سمجھ لیں آپ تو بہت سے عرفانی مطالب سمجھ لیں. عرفانی مطالب یہ ہم کبھی کبھی چند جملے بلکہ اکثر چند جملے کہہ دیتے ہیں تاکہ نئی نسل، ہمارے جوان اور نوجوان اور بچے اپنے کلاسیکی ادب سے کٹ کر نہ رہ جائیں. جو جدید دنیا ہے، جو جدید معاشی اور معاشرتی ڈھانچہ ہے زندگی کا، یہ کلاسیکی ادب کے مطالعے کی فرصت نہیں دیتا. لکھنؤ کے نوجوان، لکھنؤ کے خاندان کے بچے اردو نہیں جانتے. صحیح ہے نا؟ یہ غلط تو مجھے اطلاع نہیں ہے. صحیح ہے تو اس صحیح کو غلط کر کے دکھائیے. کچھ جرأت تو کیجیے، کوئی کارنامہ تو کیجیے. اور کارنامہ یہ نہیں ہے کہ صحیح کو غلط کیا جائے، کارنامہ یہ ہے کہ غلط کو صحیح کیا جائے. ماؤں کی یہ ذمہ داری ہے، بزرگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اپنی مادری زبان اور اصیل تہذیب سے وابستہ رکھیں. بہرحال یوں ہی ذکر آ گیا، شاید یہ بھی جملہ کام ہی کا ہوگا تب منبر پہ زبان پہ آنا. یہ جو میر صاحب کا شعر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ مشت خاک اپنی جو پامال ہے یا اس پہ نہ جا، سر کو کھینچے گا فلک تک یہ غبار آخر کار. یہ معمولی شعر نہیں ہے. عالم اسلام کے عظیم الشان حکیم اور فلسفی ملا صدرہ کا پورا نظریہ حرکت جوہریہ اس میں سمجھا. نظریہ حرکت جوہریہ اس شعر میں موجود ہے. اور انسان کے سفر ارتقاء کی کہانی عجیب و غریب انداز سے میر نے بیان کی. سائنس نے جس سفر ارتقاء کی کہانی بیان کی ہے وہ خاک سے انسان بننے تک ہے. یا یوں کہوں کہ خاک سے فرزند آدم بننے تک کی کہانی. جملہ یاد رکھے اگر ہمارا جوان تو کام آئے گا. انسان کے لیے ارتقاء لازمی ہے. ارتقاء کے نظریے کو مکمل طور پر رد نہیں کیا جا سکتا. ایوولوشن
کی تھیوری، ارتقاء کا نظریہ سرے سے رد نہیں کیا جا سکتا، مگر بس یہ خیال رکھیے کہ انسان کو 2 سفر ارتقاء کرنے ہیں۔ ایک سفر ارتقاء ہے بے جان مشت خاک سے، بے جان خاک سے اور نباتات و حیوانات کی منزل سے گزرتے ہوئے فرزند آدم بن جانا، یہ سفر ارتقاء کا ایک حصہ ہے۔ اور پھر فرزند آدم کا ترقی کر کے فرزند توحید بن جانا، یہ دوسرا سفر ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگار ہم شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں فرزند آدم بنایا، اور ہم ملتجی ہیں کہ ہمیں فرزند توحید بنا دے۔ توحید، جو اہل توحید ہو گیا، جو اہل لا الہ الا اللہ ہو گیا، جو فرزند توحید ہو گیا، اس کی آخرت بخیر، اس کی مشتخات کا انجام کار کیا ہوگا؟ سر کو کھینچے گا فلک تک یہ ہوگا، پھر آپ کی جگہ یہ قرۂ ارض نہیں ہے، پھر آپ کی جگہ افلاک ہے، افلاک، وہ افلاک جو آپ کو ٹیلیسکوپ سے نظر نہیں آتے اور نہ آ سکتے ہیں۔ جو چیز جس طرح سے دیکھی جا سکتی ہے اس طرح سے دیکھیے، دکھائی دے جائے گی۔ جو چیز ان آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے اسے ان آنکھوں سے دیکھیے، جو چیز عقل کی آنکھ سے دیکھی جا سکتی ہے اسے عقل کی آنکھ سے دیکھیے، جو چیز دل کی آنکھ سے دیکھی جا سکتی ہے اسے دل کی آنکھ سے دیکھیے، جو چیز جس طرح دیکھی جا سکتی ہے اس طرح دیکھیے، نظر آ جائے گی۔ اور اگر آپ نے بدل دی یہ چیز، شیر برنج رکھی ہوئی ہے سامنے، آنکھیں بند کر لی آپ نے، اب عقل کی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا رنگ کیا ہے، نظر آئے گا رنگ؟ بتائیے، عقل بتا سکتی ہے کہ شیر برنج سفید ہے یا زرد؟ آنکھیں بند کر لیجئے اور عقل کی آنکھ سے دیکھیے، عقل کی آنکھ سے یا دل کی آنکھ سے دیکھیے، آنکھیں یہ چشم سر بند کر لیجئے، پٹی باندھ لیجئے آنکھوں پر، اور چشم عقل سے یا چشم قلب سے آپ دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ دسترخوان پر سفیدہ رکھا ہوا ہے یا زردہ، نظر آئے گا؟ کیوں نہیں نظر آئے گا؟ اس لیے کہ جس چیز کو جس طرح دیکھنا چاہیے آپ اس طرح نہیں دیکھ رہے، تو سامنے رکھی ہوئی چیز بھی نظر نہیں آئے گی، اور اگر جس چیز کو جس طرح اور جس وسیلے سے، جس آلے سے، جس ذریعے سے، جس زاویے سے دیکھنا چاہیے اسی ذریعے، اسی زاویے، اسی وسیلے سے دیکھیں گے تو چیز صاف نظر آئے گی۔ بہت اہم بحث ہے یہ، بہت اہم بحث ہے، یہ بھی ایپسٹیمولوجی کی بحث ہے، یہ علمیاتی بحث ہے، اور ساتھ میں تجربی بحث بھی ہے۔ تو جن صاحب نے یہ سوال کیا کہ جناب مولانا اتنے ٹیلیسکوپس ہم نے لگا لیے اور ہمیں کہیں نظر نہیں آئی کہ اس کائنات میں، اس کاسموس میں، پوری کاسمولوجی ہم نے اسٹڈی کر ڈالی، کہیں نظر نہیں آئی آپ کی جنت کہاں ہے، یہ دوزخ کہاں ہے۔ ان کو یہ جاننا چاہیے کہ پہلے یہ سمجھیے کہ کس چیز کو کس آنکھ سے دیکھا ہے، کس چیز کو دیکھنے کے لیے آبزرور کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے، کس وسیلے سے دیکھنا چاہیے، توجہ ہے۔ اب میں ایک بہت اور دقیق بحث پیش کر رہا ہوں، حالانکہ لاہور میں اس مرتبہ اتفاق ہوا کہ میں نے 9 تقریروں میں مسلسل یہ بحث پیش کی ہے، اور وہ بحث ہے
ٹریلوجی آف ٹائم کی، تسلیس وقت، نظریہ تسلیس وقت یا نظریہ تسلیس زمان. اگر 21ویں صدی کے سائنسی ذہن نے اس نظریے کو نہیں سمجھا تو خسارہ ہوگا. بہت سی چیزیں جو نظر آ سکتی ہیں نظر نہیں آئیں گی، یا جیسی نظر آنی چاہیے ویسی نظر نہیں آئیں گی. یہ نظریہ تسلیس زمان اور تسلیس وقت کا کیا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں اس طالب علم کی کوششیں تو ہیں، لیکن اصل اس کی حضرت میر داماد رحمۃ اللہ علیہ. حضرت میر داماد جن کا نام محمد باقر تھا، میر محمد باقر داماد، اور تخلص تھا ان کا اشراق. صاحب دیوان شاعر بھی تھے، حکیم تھے، فلسفی تھے، عارف تھے، عالم تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، منظور نظر مولا تھے. اپنے دور کی جامع ترین شخصیات میں سے تھے. میں نے دیکھا ہی نہیں کہ آپ گوشے میں تشریف فرما ہیں. آپ کو تو صدر مجلس میں ہونا چاہیے. یہ سب بھی زبان پہ تذکرے آتے ہیں تو اس لیے کہ آپ کو اپنے بزرگوں کی تاریخ معلوم ہونی چاہیے. اور یہ جملہ بھی عرض کر دوں کہ اکثر و بیشتر جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ کاش یہ پیغام محفوظ رہ جائے. ہر علم و فن میں ایک بات کہنے کے عادی ہو گئے ہیں لوگ رسماً، ارے جناب یہ علم تو فلاں پر تمام ہے، اب اس سے آگے تو کوئی نہ پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے. یہ بالکل غیر عالمانہ بات ہے. ایجوکیشن کی فلسفی کے بھی خلاف ہے، فلسفہ تعلیم کے خلاف ہے، اور حقیقت کے خلاف ہے. اس لیے کہ اساس حیات و کائنات ارتقاء پر ہے. توجہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کی بنیاد رکھی ہے اور حیات کی تخم ریزی فرمائی ہے اصول ارتقاء پر. بے سوچے سمجھے لفظ ارتقاء یا حقیقت ارتقاء یا نظریہ ارتقاء کو رد نہ کیجیے. ہاں اگر کسی ڈارون سے حقیقت ارتقاء کے کشف کرنے میں، فطرت کے، قدرت کے، مشیت کے اصول ارتقاء کو کشف کرنے اور ڈسکرائب کرنے میں کہیں غلطی ہوئی ہے تو اس کی اصلاح کیجیے، ترمیم کیجیے، اصلاح کیجیے، کام آگے بڑھائیے، رد نہ کیجیے. رد کرنے کا اصول غلط ہے، علمی نہیں ہے. وہ بات رد کیجیے جس کا رد کرنا ضروری ہے، ورنہ اصلاح کیجیے، ترمیم کیجیے، بات کو آگے بڑھائیے. سائنس کی دنیا ہے یہی ہوتا رہے گا، فلسفے کی دنیا میں یہی ہوا ہے یہی ہوتا رہے گا، فقہ کی دنیا میں یہی ہوا ہے یہی ہو رہا ہے یہی ہوتا رہے گا. کیا فقہ کی دنیا میں ارتقاء کا سلسلہ نہیں جاری ہے؟ جو باتیں آپ حضرات کی کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتی ہیں، غلغلہ ہوتا ہے. صاحب آج تک تو یہ سنا نہیں تھا، اب کیسے یہ فتویٰ آ گیا؟ آج تک نہیں سنا تھا، اب یہ فتویٰ کیسے آ گیا؟ اس لیے یہ فتویٰ آیا کہ علم شریعت فی الواقع فی نفس الامر اپنی جگہ مکمل ہے، مگر ہم جیسے خاکی و خاطی گناہگار انسان جو ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوئے ہیں، ہمارے سفر علمی میں نارسائیاں ہیں. جیسے جیسے یہ لیگل سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے ویسے ویسے فتوے آگے بڑھ رہے ہیں. توجہ ہے. اب مثال میں کبھی تقریر کا پورا رخ مڑ جاتا ہے، لیکن جناب حیدر زیدی صاحب فرما رہے ہیں مثال ضروری ہے. اب چند فقروں میں برداشت کر لیجیے.
مثلا ایک چیز جو ناقابل برداشت ہو رہی ہے آج کل، وہ نظریہ ولایت فقیہ ہے. حالانکہ یہ عاجز اور گناہگار اسی لکھنؤ کی سرزمین پر غالباً 10-12 برس پہلے امام بارگاہ بخارا معاب میں نظریہ ولایت فقیہ کو ممبر سے پیش کر چکا ہے. لیکن میں عرض کروں 2-3 جملوں میں، اس لیے کہ اس وقت موضوع کچھ اور ہے. نظریہ ولایت فقیہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے آج تک تو سنا نہیں. متن دین و متن شریعت محفوظ ہے آپ کے سامنے. علماء تقلید و اجتہاد کے مسئلے پر یا ولایت فقیہ کے مسئلے پر جو دلیلیں دیتے ہیں اسے پڑھیں پرکھیں. کیا دلیلیں دیتے ہیں؟ علماء جو دلیلیں دیتے ہیں وہ کسی کارل مارکس کی، لینن کی، اسٹالن کی، کسی ایڈم اسمتھ کی، کسی مغربی فلسفی کی یا کسی مشرقی فلسفی کی کے اقوال کو دلیل میں تو پیش کرتے نہیں. علماء جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ وہی آیات قرآنیہ ہیں، وہی احادیث معصومین ہیں. یہ آیات قرآنیہ یا احادیث معصومین پہلے سے موجود و محفوظ ہیں. توجہ ہے؟ جب مجتہد اور فقیہ کوئی قول، کوئی فتویٰ، کوئی بیان دیتا ہے، فتویٰ کے معنی کیا ہے؟ فتویٰ کے معنی ہے بیان. فتویٰ کے معنی بیان حکم، لغوی معنی بھی بیان ہے حکم. فتویٰ یعنی بیان حکم. فلاں کا فتویٰ آ گیا یعنی فلاں نے ان لفظوں میں اس حکم کو بیان کیا. یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی حکم دیا ہے من تلقاء نفس سے، اپنی طرف سے، اپنے دل سے، اپنی طرف سے، اپنی ہوائے نفس، اپنی خواہشات نفسانی، اپنی سوچ، اپنی مصلحت، اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ، اپنی غرض، اپنے کسی مقصد، اپنے کسی ہڈن ایجنڈا کے تحت کوئی رائے دے دی، کوئی حکم دے دیا. نہیں، حکم شریعت کو انہوں نے جس طرح سمجھا اس طرح بیان کیا. دلیلیں وہی ہیں، وہی آیات، وہی روایات، وہی احادیث. واضح ہے؟ جملہ ایک ہوتا ہے لیکن اس جملے کی تفسیر مختلف ہو سکتی ہے. اور یہ دنیا کا جو لیگل سسٹم ہے اس میں بھی پارلیمنٹ سے کوئی بل پاس ہوتا ہے اور وہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے اور ایک جسٹس اس کا کچھ انٹرپریٹیشن کرتا ہے اور اسی سیم ٹیکسٹ، سیم بل، وہی عبارت، وہی جملے، وہی بل دوسرے جسٹس کے سامنے جاتا ہے، وہ اس کا انٹرپریٹیشن چینج کر دیتے ہیں. دونوں کے پاس اپنی اپنی دلیلیں ہوتی ہیں. آپ میں یہ جرأت ہے کہ آپ ایک جسٹس سے کہیں کہ آپ کا ورڈکٹ غلط ہے یا آپ کا غلط ہے؟ اور یہی نہیں، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ایک بینچ پر 5 جسٹس صاحبان بیٹھے ہیں یا 7 یا 11، ایک ہی بینچ پر سب نے مقدمے کی سماعت کی، سب کے سامنے وہی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے، وہی پارلیمنٹ کی بلیں ہیں، وہی لا کے ٹیکسٹ ہیں، وہی سورسز ہیں، وہی بنیاد وہی ہے. 2 کی رائے کچھ ہے، 3 کی رائے کچھ ہے. اب آپ دستبردار ہو جائیے کہ یہ اس نظام قانون پر ہمیں بھروسہ ہی نہیں رہ گیا، اس لیگل سسٹم سے ہم فائدہ نہیں اٹھائیں گے. آگ لگا دو تمام عدالتوں میں. یہاں جسٹس صاحبان اختلاف کر رہے ہیں فیصلہ دینے میں، مگر آپ کچھ نہیں کرتے. اگر مجتہدین کے فتویٰ میں اختلاف ہے تو قیامت آ گئی.
کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ ان میں آپس میں خود ہی اختلاف ہے. اچھا ٹھیک ہے، بہتر ہے، مجتہدین کو چھوڑ دیجئے، آپس میں آپ لوگ خود ہی کسی مسئلے پہ رائے قائم کیجئے، دیکھیں کئے رائے بنتی ہے. کوئی جبر نہیں ہے. آپ اگر تقلید کو بیعت سمجھتے ہو تو میں اعلان کرتا ہوں، بیعت آپ کی گردنوں سے اٹھا لی، چراغ گل کر دیا. چراغ گل کر دیا، بیعت اٹھا لی، رائے قائم کیجئے، ایک سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. کسی مسئلے میں اسی مجمع میں 50 رائے ہوں گی، ہر شخص کی الگ رائے. تقلید نہ کیجئے تو اتنی رائے ہوں گی کہ جینا تو بھر ہو جائے گا. مجتہدین کی رائے میں 2 رائے یا 3 رائے. کوئی کہتا ہے کہ میرے نزدیک یہ واجب تخیری ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ واجب عینی ہے، 2 رائے. کوئی کہتا ہے کہ احتیاطاً یہ کر لیجئے، کوئی کہتا ہے یہ احتیاط ضروری نہیں ہے. بس 2 رائے. قیامت آ گئی. احکام 5 ہیں نا، واجب، مستحب، حرام، مکروہ، مباح. اس میں مجتہدین کی رائے کتنی ہو سکتی ہے؟ 2 یا 3. 3 بھی کہنا مشکل ہے. جب تجزیہ ہوتا ہے، تحلیل کی منزل سے گزرتے ہیں تو 2 رائے سے زیادہ نہیں ہوتی. اور آپ مجتہدین سے دستبردار ہو جائیے، پھر رائے قائم کیجئے. دیکھیں تو صحیح کتنی رائے میں آپ کے اصابت ہوتی ہے، کتنے صاحب الرائے ہیں آپ، اور کتنے متحد الخیال ہیں آپ. انشاءاللہ مجتہدین کے سب رسالہ عملیہ ضبط کروا دیجئے. امید ہے کہ ایک چشم زدن میں اتحاد کامل قائم ہو جائے گا. کسی زبان پہ 2 رائے نہیں ہوگی، سب متحد القول ہوں گے. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ کیا ہو گیا ہے؟ آپ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، گردنیں ہلا رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ہر شخص کی رائے الگ ہوگی. جہل کے ہاتھوں میں زندگی کی زمام نہ دیں. اور یاد رکھیں، کسی صاحب نے، کسی نوجوان نے مجھ سے آ کے کراچی میں کہا، بہت بھولا نوجوان تھا، اس کا باپ ساتھ میں تھا، باپ بیٹے کو لے کے آیا، مولانا صاحب ذرا ہمارے بچے کو سمجھا دیجئے. نوخیز نوجوان، یہ نوخیز نوجوان جو ہوتے ہیں وہ جلدی سے تند و تیز ہوا کے رخ پر بہ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں. اڑتے ہیں، جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، پرواز کرتے ہیں بچے. تو ہم نے کہا بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ کہا جی میں تقلید نہیں کرتا. کیوں؟ تقلید ضروری نہیں. میں نے کہا بیٹا یہ آپ نے کسی سے کہا، کسی سے سن کے یہ کہہ رہے ہیں نا؟ جی. میں نے کہا یہی تو تقلید ہے. بیٹا تم جو ہم سے کہہ رہے ہو کہ تقلید ضروری نہیں ہے، تو تم نے ریسرچ کی، تمہیں عربی آتی ہے؟ جی نہیں. بہت بھولا بچہ تھا، سچ بولتا تھا. بچے عموماً سچ بولتے ہیں، بڑے جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں. بیٹا تمہیں عربی آتی ہے؟ نہیں. فقہ کی کوئی کتاب پڑھی ہے؟ نہیں. حدیث سمجھ سکتے ہو؟ نہیں. قرآن کا ترجمہ کر لیتے ہو؟ نہیں. میں نے یہ سب سوال اس لیے کیا کہ وہ تو پہلے ہی جب اس نے کہا عربی نہیں آتی ہے تو سارا سوال تو جواب نہیں ہوتا. تو میں نے پھر دھیرے دھیرے میں کہا حدیث سمجھ سکتے ہو؟ نہیں. قرآن کا ترجمہ کر سکتے ہو؟ نہیں. قرآن صحیح پڑھ بھی سکتے ہو؟ جو حالت ہے قوم کی
بچوں کے ہاتھ میں پارا سے دے دیجئے کہ یہ بیٹا ایک صفحہ قرآن زور سے پڑھ دو مائک پر آ کر. اور قرآن اچھا یہی نہیں، اب اس سے آگے بڑھنا. لکھنؤ کے جوانوں سے پوچھئے، لکھنؤ کے بزرگوں سے پوچھ لیجئے، چند کو چھوڑ کر میر انیس کا 10 بند بغیر غلطی کے پڑھ کے سنا دیں. 10 بند میر انیس علیہ الرحمہ کے بدون غلط پڑھ کے سنا دیں. موضوع مصرے ہو، اضافت کہیں خراب نہ ہو. یہ نہ ہو کہ اضافت کو فک کے اضافت کے ساتھ پڑھیں، فک کے اضافت کو اضافت کے ساتھ پڑھیں. جہاں زیر نہیں وہاں زیر لگا دیں، جہاں زیر نہیں ہونا چاہیے، جہاں زیر ہونا چاہیے وہاں زیر نہ لگائیں. نمک خان تکلم ہے فصاحت میری. کیسا رہا اچھا ہے نا؟ نمک خان تکلم ہے فصاحت میری یا نمک خان تکلم ہے فصاحت؟ یا امیر انیس سے زیادہ یہی مرزا دبیر علیہ الرحمہ بھی مدفون ہے. مرزا دبیر کا 2-4 بند صحیح پڑھ کے سنا دیں. جناب والا آپ اردو صحیح نہیں پڑھ سکتے، عربی بالکل نہیں آتی، حدیث سمجھ نہیں سکتے، ترجمہ کر نہیں سکتے قرآن کا، اور کسی نے آپ سے کہہ دیا کہ تقلید کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے تقلید چھوڑ دی. اسی کا نام تو تقلید ہے. کسی کے قول کو لے کر اختیار کر کے، کسی کی بات سن کے اس کی بات پر عمل کرنا، اسی کا نام تقلید ہے. تو تقلید سے بچ نہیں سکتے. طے صرف یہ کرنا ہے کہ جاہل کی تقلید کریں یا عالم کی. جاہل کی تقلید کریں یا عالم کی، متقی کی تقلید کریں یا فاسق کی، دنیا پرست کی تقلید کریں یا خدا پرست کی. پھر عرض کروں گا، غور کیا ہے کبھی حوزہ علمیہ کے نظام پر؟ ہمارے یہاں تو یونیورسٹی میں اور دنیاوی تعلیم میں بچپن سے شروع سے جو ہے کس قدر شہرت ہوتی ہے. بچہ گیا اور اس نے جناب والا فوراً دوسرے دن خوشی خوشی گھر آتا ہے، جی ہمیں اسٹار مل گیا ہے، ہمیں آج اے اسٹار ملا ہے، آج ہمیں یہ ایوارڈ ملا ہے، آج ہمیں وہ ایوارڈ ملا ہے. ایک دلچسپی ہوتی ہے. حوزہ علمیہ کا خشک نظام، کوئی ایوارڈ وغیرہ نہیں. اور کب تک نہیں؟ 70 برس گزر جاتے ہیں، 60 برس گزر جاتے ہیں، 50 برس گزر جاتے ہیں، صرف مستغرق رہتے ہیں، غرق رہتے ہیں. علماء قال اللہ قال رسول اللہ کی تحقیق میں کوئی دور دور تک نہ شہرہ نہ آوازہ، کچھ نہیں. آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوا ہوتا ہے. اچانک ایک بار بلبلا ہوتا ہے کہ اس وقت اب فلاں صاحب مر جائے، تقلید ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ پوری زندگی انہوں نے وقف کی تقویٰ کے ساتھ، خود نمائی سے دور رہ کر، بے نفسی کے ساتھ. اور جب سینکڑوں اور ہزاروں افراد ان کے علم اور تقویٰ کے گواہ ہوتے ہیں، تب کہیں جا کر کوئی مرجع تقلید بنتا ہے. سبحان اللہ. بات آ گئی ہے تو عرض کروں، مجبوری ہے. جناب حضرت حجت الاسلام والمسلمین مولانا جابر جوراسی صاحب قبلہ تشریف فرمائے، جنہوں نے ابھی کچھ دنوں قبل تاریخی اردو کے تاریخی مذہبی رسالے اصلاح کا بہت تاریخی نمبر شائع کیا ہے. پروردگار انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی صحت و عافیت کے ساتھ ازدیاد توفیق کے لیے ہم ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں.
یہ اور ان کے ساتھ جتنے حضرات کام کر رہے ہیں، جس خلوص سے، جس لگن سے کام کر رہے ہیں، پروردگار ان کے دست و بازو کو مستحکم فرمائے۔ تقلید و مرجعیت اور زمانۂ غیبت میں مرجعیت کی خدمات انہوں نے شائع کی کتاب پورا رسالہ مطالعہ کے قابل ہے۔ ابھی کچھ دیر قبل ہمارے بعض احباب مخلص احباب ہیں مگر کنفیوژنس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نظام مرجعیت میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، شفافیت ہونی چاہیے۔ آپ آج آ کے طے کریں گے ٹرانسپیرنسی اور شفافیت ہونی چاہیے؟ آپ ٹرانسپیرنسی اور شفافیت کے معنی بھی جانتے ہیں؟ یہ لفظ آپ کو کسی نے سکھا دیا ہے، آپ کے منہ میں کسی نے اپنی زبان رکھ دی ہے۔ سنیے حوضے کی شفافیت کیا ہوتی ہے۔ یونیورسٹیز اور کالجز میں اور مدرسوں میں کوئی بہت زیادہ ماحول میں فرق نہیں ہوتا، بچوں کی طبیعتیں ویسی ہی چنچل ہوتی ہیں، شرارتیں ہوتی ہیں، ہونی چاہیے۔ کل کوئی بچہ ملا تھا، میں نے کہا بہت شریر ہے، وہ شرما گیا، میں نے کہا بیٹا ہونا چاہیے شریر، جتنے بچپن میں شریر ہوگا اتنے انشاءاللہ ذہین ہوگا۔ بچے کا معصومانہ شریر ہونا الگ ہے اور بڑے کا گنہگارانہ شریر ہونا الگ ہے۔ ٹھیک ہے، آج بچے جا کے گھر خوش ہوں گے، آج مولانا نے کہا شرارتیں کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے۔ حدیث پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیں بزرگ، سنیں، یہ بزرگ بڑے جو ہو جاتے ہیں، دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، سن لیجیے، بڑے جب ہو جاتے ہیں تو اپنی بچپن کی شرارتیں بھول جاتے ہیں اور بچوں پہ قہر کرتے ہیں۔ مائیں سنیں، باپ سنیں، بزرگ سنیں، حضور نے کیا فرمایا، معصومین نے کیا فرمایا؟ 7 سال تک بچے کو بادشاہ کی طرح پالو۔ یاد رکھیے گا، جو مائیں، جو باپ بچوں کو مار مار کے، ڈانٹ ڈانٹ کے، گھور گھور کے پالتے ہیں، وہ بچے کی شخصیت کو گویا مار ڈالتے ہیں۔ سنیں مائیں، سنیں بزرگ، سنیں گھر کے، اور جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے ان کے لیے میری نصیحت یہ ہے کہ شادی بعد میں کریں، اچھا باپ بننے کا درس پہلے حاصل کریں۔ شادی بعد میں کریں، اچھی ماں بننے کا درس پہلے حاصل کر لیں۔ بچے کی نفسیات کیسے محفوظ رکھی جاتی ہے۔ اللہ نے جس بچے کو فطرت توحید پر پیدا کیا ہے، اس کو اس فطرت پاکیزہ پر کیسے پروان چڑھایا جا سکتا ہے، کیسے تربیت کریں کہ وہ اس احسن الخالقین جو ہے، اس نے جو احسن تقویم میں خلق کیا ہے بچے کو، وہ اس احسن تقویم کے خط سے نیچے نہ گرنے پائے، اسفل سافلین میں نہ جانے پائے، بلکہ اوپر ہی اوپر ارتقاء کا سفر جاری ہے، ارتقاء کا سفر جاری ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ 7 سال تک بچہ بادشاہ ہے۔ آج کل تو یہ جو آپ حضرات ہیومن رائٹس اور چائلڈ کے رائٹس اور ویمنس رائٹس، ہر جگہ رائٹس کی جو ایک رائٹس کی رٹ لگی ہوئی ہے، آپ کتنا ظلم کرتے ہیں بچے پہ۔ 1.5 سال کا بچہ اسے لے جا کے اسکول میں ڈال دیا، سائنٹیفکلی درست ہے، کام کیا ہو جینوینلی، وہ اجازت دیتا ہے اس بات کی؟ نہیں دیتا نا، پھر آپ یہ جرم کیوں کیے جا رہے ہیں؟ انسان کا بچہ جب انسان کی آغوش میں پروان نہیں چڑھے گا تو بندر بن جائے گا۔ ماں باپ کی آغوش میں ملے گی تو یہ ہوگا۔ اچھا بہرحال
60 سال تک بچے کو بادشاہ بنا کے رکھو، یعنی مار نہیں سکتے، ڈانٹ نہیں سکتے، جھڑک نہیں سکتے، مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ تربیت نہ کرو، یہی آپ کا ریاض سامنے آئے گا، یہی آپ کا مجاہدہ نفس سامنے آئے گا۔ بچے کی شرارتوں پہ خون کے گھونٹ پی پی کر بچے کی تربیت کرنی ہے، بچے کی ضد پوری بھی ہو جائے اور وہ غلط راہ پر بھی نہ جائے۔ بچے کی تربیت ہنر ہے، ہنر۔ تو بہرحال یہ تو درمیان میں بات آ گئی تھی، اسے میں نے عرض کر دی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ بچوں کی فطرت ایک جیسی ہوتی ہے، بچے شریر ہوتے ہیں، اسکول میں جب جاتے ہیں تو ایک دوسرے سے چشمک ہوتی ہے اور یہ چشمک استادوں تک پہنچتی ہے۔ اسٹوڈنٹس ہمیشہ اپنے استاد کو تنقید کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور جتنی چھوٹی کلاس میں ہوتا ہے اتنا اور زیادہ۔ کبھی کبھی بچے آتے ہیں خوش ہوتے ہیں، آج ہم نے ایسا کویشچن کیا کہ ہمارے سر کو بھی معلوم نہیں تھا۔ جتنا آدمی علم کے چھوٹے درجے پہ ہوتا ہے اتنا اپنے کو عالم کل سمجھتا ہے۔ جیسے جیسے بڑھتا ہے ویسے ویسے اس کو اپنی جہالت کا احساس ہوتا ہے۔ جب کچھ نہیں جانتا تو سمجھتا ہے سب کچھ جانتا ہے، یہی ہے فریب جہل۔ فریب جہل یہی ہے، اس فریب سے نکلے۔ تو بہرحال اب وہ ہوتا ہے، اور ساتھی کو ایک دوسرے کو آزماتے ہیں، استادوں کو آزماتے ہیں۔ حوزے میں بھی یہی ہوتا ہے، کتاب لے کے گئے ایک استاد کے پاس، پڑھا، اس کے بعد وہی کتاب دوسرے استاد کے پاس لے کے گئے، پڑھا۔ اب ان استاد نے جو تقریر کی تھی، درس کی، وہ ذہن میں تھی، اس کی روشنی میں ان استاد کو پرکھ رہے ہیں کہ دیکھیں کیا وہ محاورہ تو محاورہ ہی، دیکھیں یہ کتنے پانی میں ہے، خود کتنے پانی میں ہے، اس کی فکر نہیں۔ ہاں یہ بالکل جینوینلی یہ سائیکولوجی ہوتا ہے، دیکھیں یہ کتنے پانی میں، دیکھیں وہ کتنے پانی میں، دیکھیں یہ دعویٰ تو بہت کرتے ہیں نام کے ساتھ، القاب و آداب تو پڑھے لگے، دیکھیں تو صحیح ہے کتنا علم، مبلغ علم کتنا ہے، یہ متن حل کر سکتے ہیں کہ نہیں، وہ نکتہ حل کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ یہ ماحول حوزے میں بھی ہے اور کسی حد تک فطری ہے، یہ ماحول بھی لطف فطرت ہے، یہ بھی لطف فطرت ہے۔ اسی طرح ایک مسابقے کا ماحول رہتا ہے، اسی طرح ایک کمپٹیشن کا ماحول رہتا ہے، اسی طرح آگے بڑھنے کے لیے تحریک ملتی ہے، اسی طرح استاد کو فکر رہتی ہے کہ اپنی عزت آبرو بچانی ہے تو میاں محنت کرنی ہے، یہ نہیں کہ خالی مجلسیں پڑھنی ہیں، مدرسوں میں کلاسیں خالی پڑھی رہیں۔ گاؤں سے، دیہات سے، قریے سے، قصبے سے جو بچے آ رہے ہیں مدرسوں میں علم دین حاصل کرنے کے لیے، یہ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، استاد مجلسیں پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ 2 دن مجلس میں گزرے، 2 دن مجلس پڑھنے کے سفر میں گزرے، 2 دن آنے کے بعد سفر کی تھکن میں گزرے، ہفتہ گزر گیا، تعلیم ہو گئی۔ معاف فرمائیے یہ باتیں یوں ہی زبان پہ آ جاتی ہیں۔ پھر علماء کہاں سے پیدا ہوں گے؟ بہرحال ہوتا یہ ہے مسابقے کا ماحول۔ یہ میں لکھنؤ کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ بھی نہ سمجھیں، آپ تو خاموش ہو، لکھنؤ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آج کل لندن میں رہتا ہوں، میں تو عام بات کر رہا ہوں، عام۔ یہ مسابقے کا ماحول حوزے میں بھی ہے، دھیرے دھیرے ایک مثال میں اتنی دیر ہو جاتی ہے، لیکن وہ مثال بھی تو مثال مرکب ہے،
جیسے تشبیہ مرکب ہوتی ہے، سوال مرکب ہوتا ہے، اسلوب مرکب ہوتا ہے، ویسے مثال مرکب. اب حوضے میں صورت کیا ہوتی ہے؟ ایک شخص نے علمی سفر شروع کیا. حوضے میں اس وقت حوضے قوم میں مثلا 40,000 50,000 اسٹوڈنٹس ہیں. یہ سب اپنے اساتذہ کو تولدے پر رکھتے رہتے ہیں اور ہر چیز پر. علم تو ہے، عمل ہے کہ نہیں، دیکھیں عادل ہے کہ نہیں، دیکھیں متقی ہے کہ نہیں، دیکھیں مولائی ہے کہ نہیں، ہر چیز پر تنقیدی نگاہ ہوتی ہے. اسی طرح 50,000 تنقیدی نگاہوں سے گزر کر جو اپنے علم و تقوی کو منوا لے وہ مرجع تقلید ہوگا. آپ کیا جانیں کہ شفافیت کا معیار کیا ہے؟ اس لیے جملہ پھر کہتا ہوں، یہ مبالغہ نہیں ہے. خدا کا شکر ہے، لطف خدا ہے، انعام معصوم ہے، لطف امام زمانہ ہے ملت جعفریہ پر کہ ہمارے پاس ایسے علماء فقہا مراجع تقلید ہیں کہ جن کا دامن مکروہات سے آلودہ نہیں ہے. انہیں دیکھ کر یقین ہوتا ہے جب یہ ایسے ہے تو امام معصوم کیسا. آپ کو کیا معلوم اخباریت کیا ہے؟ آپ کو کیا معلوم نصیریت کیا ہے؟ آپ کو کیا معلوم درویشی کسے کہتے ہیں؟ آپ کو کیا معلوم، اب لفظ استعمال کر رہا ہوں، ملنگیت کیا ہے؟ برداشت کر لیجیے. ہر چیز میں یہ تے لگا کہ مصدر جعلی اردو والے بنا لیتے ہیں. علم حاصل کیجیے، سیکھیے، سمجھیے. جاہل اگر اپنا منہ بند کر لے تو تفرقہ نہ ہو. انتشار اور تفرقہ اس لیے ہوتا ہے کہ جاہلوں نے منہ کھول رکھا ہے. سبحان اللہ.
یہ نظام مرجعیت، یہ مثال دے رہا تھا، مثال میں بات یہاں تک پہنچی، مراجع کرام کی محنت، تقویٰ. آپ کو مثال ہی سنا دوں. سبحان اللہ. توازن کے ساتھ سوچا کیجیے. یہ انقلاب اسلامی کے شروع کا زمانہ تھا جب حضرت آیت اللہ العظمیٰ رہبر انقلاب، بانی انقلاب اسلامی، بانی جمہوری اسلامی ایران، حضرت آیت اللہ العظمیٰ روح اللہ خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ زندہ تھے. ابھی مجھے ممبر پہ کہنے لگے کہ آپ معلوم ہے اس طالب علم کا، اس حقیر و ناچیز طالب علم کا ایک شرف یہ بھی ہے کہ ہم نے بہت قریب سے ان کی دستبوسی کی ہے. سبحان اللہ. ان آنکھوں نے، میں نے اپنی آنکھیں ان کے دست مبارک سے مس کی ہیں نجف اشرف میں، اور بھی بہت کچھ. ممنون احسان ہوں ان کا. میں میرے برادر بزرگ حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا ذوالقدر رضوی صاحب، جو اس وقت لندن میں ایک زمانے سے کوئی 50 60 70 برس سے کم 80 برس سے تاریخ ہے کہ لندن شہر میں شیعہ حضرات رہ رہے ہیں، مگر آج کی تاریخ تک سینٹرز تو بہت بنائے، ایک بھی شیعہ مسجد باقاعدہ نہیں بن سکی. دیکھیں نا آپ حضرات کتنے بیدار ہیں، کتنی توجہ ہے، پرائرٹیز کیا ہیں آپ کی. بہرحال پروردگار نے انہیں توفیق عطا فرمائی، ان کے ہاتھوں سے ایک مسجد بنام مسجد امیر المومنین، مسجد امام علی شرعی مسجد کی تاسیس ہو چکی ہے. ایسے تذکرہ کر دیا میں. بہرحال وہ میرے والد مرحوم سب ممنون کرم و ممنون احسان تھے ان کے نجف اشرف میں. تو وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن جب وہ حیات تھے اور اس وقت میں مجلسیں پڑھنے کے لیے گیا کینیڈا میں غالباً میرا قیام ہمارے اسی لکھنؤ کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے ایک عزیز خاطر ہیں، میرے محب ہیں، جناب محمود صاحب کے ہاں قیام تھا میرا، اور نشست میری اس دن غالباً ڈاکٹر حسین کھیمجی صاحب کے یہاں تھی. وہاں ایرانیوں کے 2 گروہ لڑتے ہوئے میرے پاس آ گئے، خود ایرانی اسٹوڈنٹس دانشجو لڑتے ہوئے آ گئے. ایک گروہ امام خمینی کا مخالف اور ایک ان کا موافق. یہ کہہ رہے ہیں وہ کچھ نہیں ہیں، یہ کہہ رہے ہیں وہ معصوم ہیں. معصوم یعنی معصوم نہیں کہہ رہے تھے، ہر چیز پہ نہیں. یہ کہہ رہے ہیں بھئی یہ غلطی کی انہوں نے، وہ کہہ رہے نہیں ہرگز نہیں غلطی کی، بالکل ٹھیک کیا. ان کا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، زبان بند رکھو، بالکل جو کیا ٹھیک کیا، ایسے ہی کرنا چاہیے تھا. لڑ رہے ہیں آپس میں. اب وہ آئے ہمارے پاس، یہ جنرلز کو اتنی قتل کر دیا، پھانسی دے دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ویسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک طرف سے یہ شور اور دوسری طرف سے ہر چیز پر نہیں، بالکل درست، 100% درست، جو کیا ٹھیک کیا، کوئی غلطی نہیں، امکان نہیں ہے غلطی کا. اب وہ ہمارے پاس آئے کہ سید تم فیصلہ کرو. میں نے کہا مانو گے ہمارا فیصلہ دونوں؟ اس لیے کہ میں وہ بات کہوں گا جو دونوں کو بری لگے گی. انہوں نے کہا جی ہاں مان لیں گے. میں نے کہا اچھا سنیے، یہ بتائیے کہ امام خمینی، پہلے ان سے میں نے کہا جو لوگ کہہ رہے تھے یہ غلطی وہ غلطی وہ غلطی، میں نے کہا سب غلطی تسلیم، غلطی تسلیم. پھانسی نہیں دینی چاہیے تھی، ہاں بھائی غلطی ہو گئی، نہیں دینی چاہیے. اچھا اس پیشکش کو رد نہیں کرنا چاہیے تھا، ہاں بھائی غلطی ہو گئی، سیاسی غلطی ہو گئی، رد نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے کہا یہ سب غلطیوں کے باوجود یہ بتاؤ کہ ہمارے سامنے 3-4 لیڈر اگر پیش کیے جائیں، ایک طرف جمی کارٹر ہیں، ایک طرف مثلا کون کوئی فلاں یاہو ہیں، اور ایک فلاں مثلا کوئی گاندھی ہیں، کوئی فلاں ہیں، میں نے 2-4 نام، ایک میں صدام حسین ہیں، ایک طرف خمینی صاحب ہیں. یہ شراب پیتے ہیں،
یہ مشرک ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ اللہ کے قائل نہیں ہیں، ان کی زندگی مکروہات میں مبتلا ہے. یا جمی کارٹر صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، معصوم ہیں، پاک کردار ہیں، اپنے ملک کے لیڈر ہیں، ہزار غلطیاں بھی کرتے ہیں مگر ان کا ملک انہیں ڈس اون نہیں کرتا. سبحان اللہ. ان کی قوم انہیں ڈس اون نہیں کرتی. ہمارے ملک کا وزیر اعظم کیا غلطی نہیں کرتا مگر ہمارا ملک اسے ڈس اون نہیں کرتا، سپورٹ الگ کرتا ہے. یہاں غلطی ہوگی لیکن سپورٹ کریں گے. ہم نے کہا امام خمینی مسلمان، مومن، شیعہ، عالم، مجتہد، فقیہ، متقی، پرہیزگار اور ایک انہوں نے مملکت قائم کی، انسان ہیں، خاطی ہیں، خاکی ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، پھر بھی ان تمام غلطیوں کے باوجود ہم انہیں اپنا لیڈر مانتے ہیں. سبحان اللہ. ہم نہیں کہتے وہ معصوم ہیں، غلطی ہو سکتی ہے، ہم مانتے ہیں انہیں اپنا لیڈر. اگر ترجیح دی جائے تو جمی کارٹر کو ہم اپنا لیڈر چنیں یا امام خمینی کو ترجیح کسے دیں گے؟ صدام حسین کو ہم اپنا لیڈر مانیں یا امام خمینی کو کسے ترجیح دیں گے؟ ہم فلاں صاحب کو لیڈر مانیں یا امام خمینی کو کسے ترجیح دیں گے؟ یہ جانتے ہوئے کہ معصوم نہیں ہے، خطا ہو سکتی ہے، پھر بھی ہماری وفاداری ایک عالم متقی کے ساتھ ہونا چاہیے جو ہمارے لیے سوچ رہا ہے اگر اس سے غلطی بھی ہو گئی تو سیاسی غلطی تو بھی ہمیں اون کرنا ہے، ڈسون نہیں کرنا ہے. اگر یہ جذبہ ہے تو جی سکتے ہو سرفرازی کے ساتھ. اب وہ سب جو جوش جذبہ تھا ان کا ختم ہو گیا. میں نے کہا تسلیم ہے یہ، آپ کے جتنے اعتراض سب مان لیے ہم نے، اب بتائیے بدل کیا ہے؟ امام خمینی کو ہٹا کے جمی کارٹر کے سپرد کر دیں ایران؟ خاموش. واضح ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ امام خمینی نے غلط اقدامات کیے تھے، آپ مبتلا نہ ہو جائیے اشتباہ. میں نے جواب دیا اسے سمجھیے. اب میں نے ان حضرات سے کہا، میں نے کہا یہ جو آپ ہر بات پہ کہہ رہے تھے کہ بالکل غلط نہیں کیا، بالکل صحیح کیا، بالکل صحیح کیا، ہم نے کہا یہ آپ کے صحیح کیا کہ بار بار کے اصرار سے جھگڑا بڑھ رہا تھا، گھٹ تو رہا نہیں تھا. اور آپ کو یہ مان لینے میں کیا جاتا ہے کہ وہ معصوم نہیں ہیں تو فقیہ، مجتہد، عادل، متقی مگر معصوم تو نہیں. 14 معصومین میں ایک اضافہ تو نہیں ہوا کہ 15ویں معصوم ہیں. 12 اماموں میں ایک اضافہ تو نہیں ہوا کہ 13ویں امام ہے. امام کو معنی لیڈر، رہنما، رہبر. تو اگر آپ تسلیم کر لیں اور یہ کہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو سکتا ہے فیصلے میں اشتباہ ہو گیا ہو سکتا ہے دھوکہ کھا گئے ہو سکتا ہے غلطی سے سیاسی غلطی ہو گئی ہو سکتا ہے اجتہادی غلطی ہو گئی ہو، تب بھی وہ شخص متقی ہے اور عالم اور میرے بیت کا خدمت گزار ہے، اس لیے ہماری وفاداری پھر بھی اسی کے ساتھ ہے. سارے جھگڑے حل ہوئے. چنانچہ یقین فرمائیں کہ وہ دونوں گروہ جو متصادم تھے اٹھے، ایک دوسرے سے گلے گلے ملے سبحان اللہ اور کہنے لگے آج سے ہم اس ایشوز پہ کریں گے. اب ہمیں تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ اسلام کا فائدہ کس میں ہے اور ہمارے ملک کا فائدہ، ہماری ملت کا فائدہ کس میں ہے. واضح ہوئی بات. ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ اسلام کا مفاد کس میں ہے، ملت اسلامیہ کا مفاد کس میں ہے. آپ سوچئے امام خمینی کو ہٹا کے کسی دوسرے کو لائیے، وہ معصوم ہوگا کیا؟ اس سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، گارنٹی اس سے کوئی غلطی نہیں ہوگی. ہو سکتی ہے. اسی لیے ایک جملہ رکھیے اور یہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب حضرت نے فرمایا اگر بے عیب دوست ہے تو بے دوست کے رہ جاؤ گے. اگر بے عیب دوست کرو گے، بے دوست کے رہ جاؤ گے. اللہ فرشتے نہیں نازل کرے گا آپ کے لیے
آپ کے دوست کے طور پہ میں یہ فرشتہ نازل کر رہا ہوں. معصوم فرشتے نازل ہوں گے آپ کی دوستی کے لیے, آپ کی مصاحبت و معیت کے لیے. یہی گنہگار لوگ, جیسے آپ گنہگار ہیں ویسے ہی آپ کا دوست گنہگار ہے. جیسے آپ اپنی ذات کو قبول کرتے ہیں, اپنی غلطیوں کے ساتھ, اپنی کمزوریوں کے ساتھ, اپنی خامیوں کے ساتھ, اپنی نادانیوں کے ساتھ, جیسے اپنی ذات کو قبول کیا آپ نے, ایسے ہی اپنے دوست کو قبول کیجئے. اس کی اچھائیوں کی ستائش کیجئے, اس کی کمزوریوں کی اصلاح کیجئے, اور تنہائی میں اصلاح کیجئے, غیر بن جائے. کوئی کہے یہ تمہارا دوست غلط ہے, کہ یہاں غلط ہے تو انسان ہی تو ہے, اور کیا ہوا؟ ٹھیک ہے نا, ہے نا فارمولہ صحیح؟ ایک اور بلند کر صلوات. وہ حوصلہ کب پیدا ہوگا, وہ اخلاقی جرات و مورل کرے جس طرح اپنے عیوب کو چھپاتے ہو, اپنے دوستوں کے عیوب کو چھپاؤ. اگر یہ ہنر سیکھ لیا تو پھر بندے ستار کہتے, بندے ستار. اللہ کی صفت ہے, وہ غفار ہے, ستار ہے, کفار الذنوب ہے, پھر السیئات ہے, گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے, گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے. دیکھیے بات کہاں سے کہاں تک, یہ سب تھی ضروری, لگ رہا ہے ضروری نہ ہوتی تو یہ بات کیوں ہوتی, آہ آہ والی تھی, یہ واہ واہ والی بات نہیں, آہ آہ کی بات ہے, اور آپ کی زبان پہ واہ. کیا آج ریشیو قائم ہو گیا, جب ریلیشن شپ قائم ہو گئی ہے, میں اپنی دل کی آہیں بیان کر رہا ہوں اور آپ واہ واہ کر رہا ہیں. مراجع, مرجعیت, اجتہاد, رہبری, اس کا احترام کیجیے. سمجھیے اللہ نے آپ کو کیا نعمت دی ہے, محمد اور آل محمد نے کیا انسٹیٹیوشن عطا کیا ہے, سمجھیے اسے. آپ کے منہ میں غیر کی زبان نہیں ہونی چاہیے, آپ کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. دنیا والے کچھ بھی کہیں, جب بھی آپ کے قلم سے کچھ نکلے, جب بھی آپ کی زبان سے کچھ نکلے, پہلے یہ سوچئے کہ جواب اللہ کے سامنے, جواب اللہ کے سامنے دینا ہے. ایک جملہ اور عرض کر دوں, پہلے بھی عرض کرتا ہوں, چونکہ تسلسل بیان ہے یہی, تو عرض کر دوں. ایک چیز دشمنوں نے آپ کے بچے بچے کی زبان پر رکھ دی ہے, یہ جملہ رکھ دیا ہے, یعنی جناب مسلمانوں میں کوئی لیڈرشپ نہیں ہے ہی نہیں, کوئی لیڈرشپ, تو اتحاد کیسے ہوگا؟ بالکل غلط افواہ. جیسے مقدس متقی بے لوث بے نقص رہنما آپ کو حاصل ہے, دنیا کو نصیب نہیں ہے. آپ کے پاس رہبر کی کمی نہیں ہے, اطاعت جذب کی کمی ہے. اپنا محاسبہ یہ کیوں آواز ہوتی ہے کہ تقلید نہیں کریں گے؟ تقلید کیا ہے؟ بیعت ہے. واقعی تقلید بیعت ہے, کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ کس ڈکشنری میں لکھا ہے کہ تقلید بیعت ہے؟ کس توضیح المسائل میں لکھا ہے کہ تقلید بیعت ہے؟ کہاں تقلید کی ڈیفینیشن کی گئی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بیعت ہے؟ کہاں تقلید کے معنی پرستش کے ہیں؟ آج جوان بکھر کے کہتا ہے جی ہم کسی غیر معصوم کی پرستش نہیں کریں گے. ہم معصوم کی بھی کب پرستش کر سکتے ہیں؟ پرستش تو صرف اللہ کی ہوتی ہے. پھر دوہرا رہا ہوں,
تقلید کا نظام کیوں توڑنا چاہتے ہیں؟ جو توڑوانا چاہتے ہیں کیوں توڑوانا چاہتے ہیں یہ نظام؟ جب آپ تقلید کس چیز کا کسی تقلید کے پاس پولیس فورس ہے، تقلید کرتا ہے، آپ گورنمنٹ آف انڈیا کا ٹیکس چراتے رہے، کچھ چھاپا پڑے گا آواز کم ہو جائیں گے، اور آپ خمس نہیں دیتے ہیں، کوئی تقلید آتا ہے چھاپا ڈالنے؟ کوئی ہے فورس یہ نا؟ تقلید اپنے نفس کو احکام خدا کی رضا کے ساتھ حد کے ساتھ عمل کرنے ایک مشق ہے۔ جب غیر معصوم مجتہد کی اطاعت نہیں کر سکتے تو جب معصوم کی حکومت قائم ہو جائے گی، جب معصوم کے ہاتھ میں شمشیر ہوگی، جب معصوم کے ہاتھ میں ذوالفقار ہوگی، جب محاسبہ ہوگا، جب حدود جاری ہوں گے، اس وقت کیا عالم ہوگا؟ کیا آپ شیعہ رہیں گے یا خوارج میں شامل جب تقلید معصوم کی تقلید برداشت نہیں ہے تو معصوم کی حکومت کیسے برداشت ہوگی؟ ہو کہ جیسے جنگ میں علی کے پرچم کے نیچے خارج الگ ہو گئے، زمانہ کے آنے کے بعد ہو جائیں۔ نفس کی تربیت کریں، نفس کی تربیت۔ دین خود سری نہیں، خود سپردگی ہے۔ اسلام خود سپردگی کا نام ہے۔ تشیع شیعیت کا جوہر طاغوتیت اور سرکشی نہیں ہے، حکم مولا پہ خود سپردگی اور ایثار ہے۔ کربلا کو یاد کرنے والے سنیں، چراغ بجھایا اس لیے تھا، بیعت اتاری اس لیے تھی تاکہ وہ مزاج بنے کہ جو غیر جبر کے خوف اور جبر سے اطاعت کی تو کیا اطاعت؟ بغیر خوف بغیر جبر کے اطاعت کا نام شیعیت ہے۔ اسی لیے تشیع کی ڈیفینیشن میں اکثر یہ کہتا ہوں، شیعہ تشیع شیعیت اس کے معنی صرف ہے چاہت سے اطاعت کرنا، اور کچھ نہیں، چاہت سے اطاعت کرنا۔ تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھنا شیعیت نہیں ہے، حکومت کے لالچ سے کلمہ پڑھ لینا شیعیت نہیں ہے، عشق سے، محبت سے، مودت سے، چاہت سے اطاعت کرنا یہ شیعیت کا جوہر ہے۔ بس گفتگو ختم کر دیتا ہوں، کافی ہے گفتگو، آج طاقت زیادہ صرف ہو گئی اور پہلے ہی سے طبیعت مزمحل ہو چکی تھی، اس لیے بہت سمیٹ کے اتنی گفتگو کر لی میں نے، اور گزشتہ شبوں میں ظاہر ہے کہ غالباً زیادہ طولانی گفتگو ہو چکی ہے۔ وہ موضوع رہ گیا کل انشاءاللہ، ٹریلوجی آف ٹائم، تسلیس زمان، آخرت کی بحث رہ گئی۔ یہ مثال اتنی پھیل گئی کہ پوری تقریر اس مثال میں صرف ہو گئی، لیکن بس یاد رکھیے کہ چاہت سے اطاعت کی شان کیا ہوتی ہے۔ اللہ کا نظام، الہی دین، اس میں جمہوریت، ملوکیت، یہ سب اس کا دخل نہیں ہے۔ الہی نظام سلطنت و حکومت کا
نام ہی ولایت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ نظام سلطنت ہے جو جبر سے خالی ہے. نہ اللہ نے اپنا کلمہ کسی سے بجبر پڑھوایا ہے آج تک؟ پڑھوایا ہے؟ اللہ قادر مطلق ہے. اللہ ان ہواؤں کو حکم دے دے، دیکھو جو صبح اٹھے اذان دے نماز پڑھے اس کے مشام میں جانا اور پھیپڑے میں جانا تو زندگی بن جانا، اور جو نماز کے وقت سوتا رہ جائے اس کے پھیپڑے میں جانا تو زہر بن جانا. اللہ یہ حکم دے سکتا ہے؟ بالکل دے سکتا ہے. اس کی مثال ہے آسمان سے برسنے والا پانی، آب نیسان، آب زلال، وہ صدف میں جاتا ہے تو موتی بنتا ہے، سانپ کے منہ میں جاتا ہے تو زہر بنتا ہے نا. تو یہ ہوا، یہ پانی، یہی غذا ایک کلمہ گو کے لیے حیات بخش بن جائے اور ایک کافر و ملحد کے لیے جو اللہ کو لا الہ الا اللہ کے کلمے سے یاد نہیں کرتا سبب موت بن جائے. اللہ نے یہ کیا؟ نہیں کیا. کر سکتا ہے یا نہیں؟ بے شک کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ انسان اپنی چاہت سے اس کی بندگی کرے. اٹھو اذان دو، اپنے شوق سے اٹھو. ہم فرشتہ بھیج کے بجبر تمہیں اٹھائیں گے نہیں. اپنے شوق سے نماز پڑھو، اپنے شوق سے پڑھو. روزہ رکھو، اپنے شوق سے رکھو. زکوٰۃ دو، اپنے شوق سے دو. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انداز ہے وہی رسول کا انداز ہے. رسول نے اپنی رسالت کے لیے کسی کی جان نہیں دی. کوئی جنگ رسول اللہ نے کلمہ رسول اللہ کے لیے نہیں لڑی. کوئی جنگ رسول اللہ نے جتنی جنگیں لڑی ہیں وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے لڑی ہیں. محمد رسول اللہ پہ ایک جنگ ہونے والی تھی، اسے صلح حدیبیہ سے بدل دیا. یعنی رسول اللہ خود کو رسول اللہ منوانے پہ کوئی جبر نہیں کیا. اچھا دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، رسول اللہ نے جنگ حدیبیہ میں، صلح حدیبیہ میں اپنے ہاتھوں سے جہاں مولا علی نے رسول اللہ لکھا تھا اسے مٹا دیا. اس کے بعد محمد رسول اللہ رہے یا نہیں؟ رہے نا. اپنے ہاتھ سے محمد رسول اللہ جہاں لکھا ہوا تھا وہاں محمد رہنے دیا، رسول اللہ مٹا دیا، محمد ابن عبداللہ لکھ دیا. پھر بھی رسول اللہ رہے یا نہیں رہے؟ رہے. صلح حدیبیہ سے پہلے بھی رسول اللہ تھے، صلح حدیبیہ کے بعد بھی رسول اللہ رہے. مسلمان اگر یہ نقطہ سمجھ جائے تو علی امیر المومنین کو بھی سمجھ لے گا. علی کی شان بھی یہی ہے کہ جتنی جنگیں لڑی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے لڑی. علی نے اپنے کو امیر المومنین منوانے کے لیے کوئی جنگ نہیں کی. تحقیم کے موقع پر اگر امیر المومنین نہیں لکھا گیا، مٹا دیا گیا تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس کے بعد علی امیر المومنین نہیں رہے. علی تحقیم سے پہلے بھی امیر المومنین تھے، علی تحقیم کے بعد بھی امیر المومنین رہے. رسول کے مقابلے پہ آنے والا، محمد رسول اللہ کے کلمے کا انکار کرنے والا کافر تھا، باطل پر تھا. اسی طرح علی کو امیر المومنین تسلیم نہ کرنے والا باطل تھا، باطل پر تھا. حق اس کے ساتھ نہیں جا سکتا. حق اس
طرف نہیں، علی نے خود سے اپنے کو امیر المومنین نہیں لکھا، مٹا دیا، اس لیے اب فلاں امیر المومنین ہو گئے۔ سبحان اللہ، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے۔ اس مجمع میں بہت سے شعراء ہوں گے، اس پہ جو مشہور مصرع ہے نا کہ لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، وہ بدل دیجئے۔ اس مصرے میں ایک نیا مصرع لگائیے گا مجیب صاحب، جس میں سیاست شام کی حقیقت سمجھ میں آ جائے کہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے۔ اللہ بجبر اپنا کلمہ نہیں پڑھواتا، رسول بجبر اپنا کلمہ نہیں پڑھواتے، علی بجبر اپنے کو نہیں منواتے، حسین بجبر اپنے کو نہیں منواتے۔ وہ بھی کیسے حالات میں، شب عاشور ہے اور کہنے جاؤ جاؤ میں چراغ بول کر دیا، جاؤ اس رات کی تاریکی کو اپنے لیے مرکب بنا لو، مرکب سواری بنا لو، جاؤ۔ کیا حسین استعارہ ہے، اللہ۔ سرچشمہ نور کو چھوڑ کر جانے والے کا مرکب تاریکی ہی ہو سکتی ہے، کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ جاؤ اس رات کی تاریکی کو مرکب بنا لو۔ یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، مگر یہ حسین کے چاہنے والے تھے، سرکار سید الشہداء کے وہ چاہنے والے تھے کہ جنہیں دنیا کا کوئی لالچ نہیں، اس لیے نہیں آئے تھے یہ امام حسین کے ہاتھوں پہ بیعت کر کے کہ حکومت مل جائے گی، حکومت میں وزارت مل جائے گی، خزانے کی منصبداری مل جائے گی، نہیں، یہ آئے ہی کہ جان دینے۔ انہوں نے موت کی شرط پہ بیعت کی تھی۔ اللہ کیا کیا وفادار تھے، جیسے ہی حضرت نے کہا جاؤ چلے جاؤ، ویسے ہی سب سے پہلے کون اٹھا؟ ابو الفضل العباس۔ اللہ اکبر، کیا نام ہے، کیا نام۔ ابو الفضل العباس، میں کہہ چکا ہوں کوئی قیامت تک دوسرا ابو الفضل العباس نہیں ہو سکتا۔ ابو الفضل العباس کو پیدا کرنے کے لیے علی ابن ابی طالب چاہیے، حسین کو پیدا کرنے کے لیے فاطمہ زہرا چاہیے۔ قیامت تک نہ کوئی حسین پیدا ہو سکتا ہے نہ کوئی عباس۔ کھڑے ہو گئے، کہا آقا کیا اس لیے چلنا ہے کہ آپ کے بعد زندہ، مگر آپ کو چھوڑ کر بھی زندگی ہو سکتی ہے۔ اجرکم علی اللہ، دیکھو آپ کو پہچانو، آپ کا ساتھ ہو، جبر نہیں ہے، جبر نہیں ہے، سوچو سمجھو تحقیق کرو جستجو کرو، مگر اس سلیقے سے جو جستجو کا سلیقہ ہوتا ہے، ریسرچ کے آداب ہوتے ہیں، جب تک ریسرچ کمپلیٹ نہ ہو جائے انکار نہیں کرنا چاہیے، احتجاج نہیں کرنا چاہیے، غلط ریمارکس نہیں پاس کرنے چاہیے، جستجو کرو، تحقیق کرو، پڑھو، نتیجے تک پہنچو، پھر جب حقیقت منکشف ہو جائے تو حقیقت کو اختیار کرو۔ جبر کوئی نہیں ہے۔ عباس کہہ رہے ہیں آقا کیا اس لیے زندہ، اس لیے چلے جائیں کہ آپ کے پاس زندہ نہیں؟ بھرپور تقریر ہے جناب عباس کی، اور اس کے بعد جناب عباس کے بعد پھر اصحاب کے بیانات کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں زہیر نے تقریر کی ہے، بریر نے تقریر کی ہے، حبیب نے تقریر کی ہے، اور جملے کیا کہیں، مسلم ابن عوف سے جا کے کلمات ہیں، اور اصحاب کے جملے ہیں، یہ جملے، یہ کسی شاعر کی ترجمانی نہیں ہے کہ انہوں نے لسان حال و زبان حال بیان کیا ہے، وہاں اس وقت جملے یہ ادا کیے، آقا ابو عبداللہ یہ ایک زندگی کیا ہے، اگر ہمیں 70 بار چلایا جائے اور آپ کی محبت میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، آپ کا ساتھ چھوڑ دے۔ دیکھو چاہت سے اطاعت ایسی ہوتی ہے، مصلحت کی اطاعت کچھ اور ہوتی ہے، سیاست کی اطاعت کچھ اور ہوتی ہے،
وہ کر کے دکھایا. یہیں پر مکالمہ جب آگے بڑھا ہے تو جناب قاسم نے سوال کیا آقا عمو جان کیا مجھے بھی شہادت نصیب ہوگی؟ آقا نے فرمایا بیٹا تم بھی شہید ہوگے. تمہارا ننھا 6 مہینے کا شیرا رسول وہ بھی شہید ہوگا. جناب قاسم 12.5 یا 13 برس کا سن ہے اور تڑپ گئے. اپنی شہادت کی خبر سنی تو خوش ہو گئے. بھیا اصغر کی شہادت کی اطلاع ملی تڑپ گئے. آقا ابو جان کا یہ ظالم خیموں میں آ گئے. آقا نے فرمایا نہیں بیٹا میں پانی پلانے کی خاطر تمہارے ننھے بھائی کو میدان میں لے کر خود جاؤں گا اور ظالم پانی پلانے کے بجائے اسے شہید کر دوں. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. تمام مکالمے ظاہر ہے کہ تاریخ میں کچھ ہے اور کچھ نہیں. اب یہ ایام عزا جو رسماً ہم نے مقرر کر رکھے ہیں ایام عزا وہ گزر رہے ہیں. لیکن آپ یہ یاد رکھیے گا جو میں نے عرض کیا تھا بھلائیے گا نہیں. آج پھر مقرر عرض کر رہا ہوں حاشا وکلا اس تہذیب عزا کو بدلیے. تہذیب عزا میں ارتقاء پیدا کیجیے. ہوش اور جوش سے عزاداری کیجیے. کوئی لمحہ زندگی میں ایسا نہ آئے جب آپ کہیں الوداع یا حسین. ہم حسین کو الوداع کہنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے. ہم لبیک یا حسین کہنے کے لیے پیدا ہوئے. آج کا بھی الاول کو جب جلوس ہے آپ کا آخری جلوس تو اس میں یہ نعرے گونجنے چاہیے لبیک یا حسین لبیک یا حسین. آقا ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. ہماری پوری زندگی آپ پر نثار. ہم نثار ہماری نسلیں نثار ہمارا سب کچھ نثار. کیا قربانیاں پیش کی. بس یہ جو رسماً بیان ہوتے ہیں آج کل وہ بعد کے مسائل بیان ہوتے ہیں. روز عاشورہ وہ سب کچھ ہوا جو سرکار نے اطلاع دی تھی. سب انصار شہید ہوئے. سب اہل بیت کے جوانان بنی ہاشم شہید ہوئے اور سرکار سید الشہداء کا سر نور نیزہ پہ بلند ہوا اور اس کے بعد زمین کو زلزلے کے جھٹکے لگے. جناب سید سجاد نے ایک مرتبہ پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ اٹھائیے. جناب زینب نے خیمے کا پردہ اٹھایا. بیٹے نے بابا کا سر نو کے نیزہ پہ دیکھا کہا السلام علیکہ یا ابتا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. یہ کہتے ہوئے اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دی. دوسرا جملہ تھا لا الہ الا اللہ حقا حقا لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا لا الہ الا اللہ تعبدا و رقا سجدت لک یا رب تعبدا و رقا. خدا کی قسم پوری شام غریبہ سید سجاد نے ایک سجدے میں گزار دی. اگر سید سجاد سجدہ نہ کرتے تو شاید یہ شیراز عالم اسی دن بکھر جاتا بکھر جاتا. یہ سجدہ معصوم کے احترام میں محراب کائنات قائم رہی. اسی لیے میں نے ایک موقع پر یہ جملے کہے تھے تو میرے ایک عزیز دوست شاعر نے اسے 2 مصروں میں نظم کیا اور کیا اچھے 2 مصرے ہیں. کہا منقلب ہونے کو تھا عاصی نظام 2 جہاں. منقلب ہونے کو تھا عاصی نظام 2 جہاں. تھم
آپ عادی ہیں اسیری کی تفصیلات سننے کے، میں بس ایک جملہ کہتا ہوں، اگر معرفت ہے تو یہ ایک جملہ کافی ہے کہ زینب اسیر ہو۔ ایک جملہ کافی ہے، قیامت تک سر و سینہ پیٹنے کے لیے کون اسیر ہوا، کون اسیر ہوا، کس نے کس کو اسیر کیا، کس عالم میں اسیر کیا؟ نانیہ کے کلمہ گویوں نے نواسی کو اس طرح اسیر کیا۔ کہ بے مقنع و رضا، بے کجاوا ناکوں پر بٹھا کر ہمیں کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک دیار و دیار بلایا گیا، بازاروں سے گزارا گیا، درباروں میں لے جایا گیا، زندانوں میں رکھا گیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رضا بقضائه وتسليما لأمره وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار باطل پرستوں کو ان کے انجام تک پہنچا، معبود حق پرستوں کی سرپرستی فرما۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار عاشقان اہل بیت کو ثبات قدم کی دولت عطا فرما۔ پروردگار ہمیں اتحاد، اتفاق، باہمی الفت اور مودت کا جوہر عطا فرما۔ پروردگار ہمیں تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے۔ معبود یہ جوان جو مختلف تنظیموں کے تحت تعلیمی کام کر رہے ہیں، رفاہی کام کر رہے ہیں، جو بلڈ بینک کا کام کر رہے ہیں، ان سب کو صحیح سمت میں عروج و ارتقاء عطا فرما۔ ان کے دست و بازو کو مضبوط کر، ملت میں فہم و فراست دینی عطا فرما۔ ہمارے مومنین کو فراست ایمانی سے سرفراز فرما۔ پروردگار تہذیب آل محمد کے سانچے میں پوری ملت اسلامیہ کو ڈھال دے۔ معبود فیضان آل محمد کو تمام عالم بشریت کے لیے عام کر دے۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت و ولایت کا پرچم لے